بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، آج آپ کے سامنے نیل پالش، لپسٹک اور کلر کریم کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا اور ناخن کے بقدر پیر پر دھلنے سے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور کہا، تم واپس جاؤ، دوبارہ اچھی طرح سے وضو کر کے آؤ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو کرتے ہوئے ایڑی کے حصے کو نہیں دھلا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس ایڑی کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر غسل فرض ہو تو پورے جسم پر پانی کا بہانا اور وضو میں اعضائے وضو پر پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ناخن کے بقدر بھی خشک رہ جائے تو نہ تو وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا۔ تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی کا کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا وضو یا غسل کرتے ہوئے پورے جسم سے یا وضو کے اعضاء سے ان چیزوں کو زائل کرنا ضروری ہے جو ان حصوں تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہوں۔ نیل پالش جو عام طور پہ لگائی جاتی ہے، اس سے پینٹ کی طرح سے ایک تہ جم جاتی ہے اور یہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے نیل پالش کے ہوتے ہوئے وضو یا غسل نہیں ہوگا، بلکہ وضو اور غسل کرنے سے پہلے نیل پالش کو خرچنا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نیل پالش محض زینت میں شامل ہے، اس کے لگانے کی کوئی شرعی مجبوری یا کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، یہ محض زینت ہے۔ اگر کوئی شرعی ضرورت کی وجہ سے اعضائے وضو پر کوئی چیز لگ جائے، مثلا جسم زخمی ہو جائے اور اس پر پٹی بندھی ہوئی ہو، اور ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ پٹی کھولنے کی وجہ سے یا پٹی کے ہوتے ہوئے اس کے نیچے پانی پہنچانے کی وجہ سے مرض بڑھ جائے گا، پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا، یا مرض تاخیر سے اچھا ہوگا، تو پھر اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ اس حصے تک پانی نہ پہنچایا جائے بلکہ پٹی کے اوپر سے مسح کر لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ نیل پالش میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے وضو یا غسل کرتے ہوئے اسے کھرچنا، اسے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے ہوتے ہوئے وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے لپسٹک کا، اور اسی میں شامل ہے سرخی، پاؤڈر، کریم وغیرہ۔ عام طور پہ جو سرخی، کریم یا لپسٹک رائج ہے وہ تیل کی طرح سے ہے، اور پاؤڈر کو گرد و غبار کے حکم میں رکھا جا سکتا ہے، یعنی جسم پہ گرد و غبار لگ جائے۔
تیل ہو یا گرد و غبار ہو، یہ دونوں چیزیں جسم تک پانی کو پہنچنے کے لیے مانع نہیں ہیں، رکاوٹ نہیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یعنی لپسٹک، کریم، پاؤڈر، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ بعض لپسٹک ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے لگانے کی وجہ سے موم کی طرح سے تہ جم جاتی ہے، پرت پڑ جاتی ہے، اور اس طرح کی لپسٹک ہونٹ تک پانی کے پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے وضو یا غسل درست نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہے کلر کریم سے متعلق، یعنی بالوں کی رنگت تبدیل کرنے کے لیے مختلف طرح کے کلر کریم استعمال کیے جا رہے ہیں آج۔ عام طور پہ اس کام کے لیے مارکیٹ میں جو کلر کریم رائج ہیں ان کے لگانے کی وجہ سے بال پر کوئی پرت یا کوئی تہ نہیں جمتی ہے، اس لیے یہ کلر کریم مہندی کے حکم میں ہوں گے، یعنی جس طرح سے بالوں پر مہندی کے لگانے کی وجہ سے غسل اور وضو درست ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ کلر کریم بھی لگے ہوئے ہوں تو وضو اور غسل کے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے کلر کریم کے ہوتے ہوئے بھی وضو اور غسل درست ہے۔ البتہ اگر کوئی کلر کریم ایسا ہو کہ اس کے لگانے کی وجہ سے پرت جم جاتی ہو، پینٹ کی طرح سے وہ ہو، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے وضو یا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کرتے ہوئے، وضو میں مسح کرتے ہوئے ہاتھ کی تری کو بالوں تک پہنچانا اور غسل میں بالوں کا دھونا ضروری ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب وإلیہ المرجع والمآب۔